کہ اللہ نے قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا ہے میرے نبی نے وہ باتیں کر کے دکھائی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے پیغمبر نے اپنے آپ کو ساری زندگی روک کے بتایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جو صفات اچھی بتلائی ہیں، تعریف کے لائق اوصاف صفات ذکر کیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اندر وہ ساری صفات جمع کی ہیں، پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت کے متعلق علماء اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ترنول والوں، آج میں ایک تقریر کرنے لگا ہوں جو سیرت پہ سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ خاتون ہے، عورت ہے اور مومنوں کی ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ سنیے سیرت کی یہ تقریر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، پہلی وحی کے بعد فرماتے ہیں زمیلونی دسرونی، کمبل اوڑو مجھ پہ، چادر اوڑو مجھ پہ۔ فرمایا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنے اوپر خوف لگ رہا ہے، مجھے اپنا خطرہ ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں اما جان کے کلمات دیکھیے، فرمایا کلا واللہ، اللہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے، ایک ایک جملہ ایک ایک سیرت کا گوشہ ہے، گھنٹہ گھنٹہ تقریر ہے۔ فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ترنول والوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کی عصمت اور آپ کی عظمت انتہا کو چھو رہی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ اللہ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتے جوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رشتے جوڑنے والا ہے۔ آج میرے پیغمبر کی سیرت کا اگر یہی عنوان لیا جائے، صلہ رحمی کیا چیز ہے، رشتے جوڑنے میں کیا کمالات ہیں، اور رشتے ناطے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، یہی اگر بتلا دیا جائے تو معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں دور ہو جائے۔ آج جا کے دیکھ لو، معاشرہ سارا بگڑا پڑا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہے؟ دیکھ لو رشتوں میں، خاندانوں میں جا کے دیکھ لو، مولویوں کو بھی دیکھ لو، تقوی داروں کو بھی دیکھ لو، حاجیوں کو بھی دیکھ لو، نمازیوں کو بھی دیکھ لو۔ ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی، ہم اس کو کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کعبے کے طواف در طواف کیے جا رہے ہیں، چکر کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، اور رشتے ناطے کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ حالانکہ اس پہ پیسے لگتے ہیں، اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن ادھر انا مر جائے گی، غرور خاک میں مل جائے گا، اور ہم اپنی انا اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے تیار
ہر آدمی یہ کہتا ہے ہم چما دیگرے نے میرے جیتے ہے ہی کوئی نہیں. تو معاشرہ بگڑ چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مال میں برکت ہو اور عمر دراز پائے، ان دونوں کا ہر آدمی طلبگار ہے. کون سی باتیں؟ مال میں برکت ہو اور عمر دراز ہو جائے. تو فرمایا چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے والوں کے اللہ مال میں برکتیں عطا کرتا ہے اور اللہ ایسے شخص کی عمر دراز کر دیتا ہے. تو فرمایا ام المومنین انکا لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑنے والے ہیں. یہ رشتہ جوڑا ہی تو جا رہا ہے. جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں آپ ان کی جھولی میں خیر ڈال رہے ہیں. جو آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں شہر سے، آپ ان کے پاس داعی بن کے جا رہے ہیں، رب کا پیغام سنانے جا رہے ہیں. ان کے لیے خلوتوں میں رات کے اندھیروں میں آپ ان کے لیے رو رہے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ انک لتصل الرحم. دوسری صفت وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، مال سے محروم ہے، آپ کما کما کے انہیں دینے والے ہیں. خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن امتی کا بھوکا سونا آپ گوارا نہیں کرتے. کئی راتیں خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن پڑوسی کی بھوک آپ برداشت نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو آپ احد خندق دیکھ لیں. خندق کے مقام پر جب خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام گروہ بن گئے، مہاجرین ایک طرف اور انصار دوسری طرف، ٹولیاں بن کے خندق کی کھدائی شروع ہے. کیونکہ تمام مشرکین اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایران میں ہم جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے، بستی کی حفاظت کے لیے، ہم بستی کے اہم راستے پر، داخلی راستوں پر خندق کھود دیتے تھے تو دشمن اسے عبور نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک حفاظت ہوتی، اور جو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہم اس کو ادھر ہی دفن کر دیتے خندق میں. رائے نبی علیہ السلام کو پسند آئی. فرمایا یہ جو داخلی راستہ ہے جہاں سے دشمن آنے کا خطرہ، خندق کھودی جائے. سارے خندق کھود رہے ہیں، مرید سارے لگے ہوئے ہیں، اور پیر صوفے پر نہیں بیٹھا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا پیر و مرشد خود میدان میں خندق میں کدال لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہے. اللہ اکبر، آپ کھدائی میں لگے ہوئے ہیں. ادھر ایک منظر مجھے یاد آ گیا، میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. پختنو تھا سو خو سبحان اللہ وہ ہے. مجھے پٹھانوں کے چہرے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو میں نے یہ جملہ اس لیے پشتو میں کہہ دیا کہ شاید کچھ تو میرا لحاظ کریں. سلمان فارسی نہ مہاجرین میں تھے نہ انصار میں تھے، تو ان کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں تکرار کرنے لگے. مہاجرین کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، اور انصار کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم انصار میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا تکرار جاری ہے؟ فرمایا سلمان کے اوپر مہاجرین اور انصار محبت سے جگڑ رہے ہیں. مہاجرین کہتے ہیں سلمان و منا، انصار کہتے ہیں سلمان و منا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھگڑا نہ کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ تم دونوں سے نہیں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. کہاں فارس سے اٹھا
اور کہاں مقام پاتے پاتے نبی کے اہل بیت میں شمار ہو گیا۔ سلمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو خیر خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک متوالے نے آ کے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پہ دیکھیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا؟ آپ نے بھی کرتا اٹھایا تو فرمایا دیکھ میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے اکثر اشعار میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کا منظر کیا ہے؟ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی۔ حاجی مبارک زیب صاحب، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے۔ لیکن اللہ نے مقام کتنا عطا کیا، شان کتنا عطا کیا۔ مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، نبی علیہ السلام سے اگر کسی کو مسافہ کا موقع ملتا تو شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کی سیرت، یہ مختلف شعبے ہیں۔ تکسب المعدوم، کما کما کے محروموں کو، لاچاروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، اور آپ کے خرچ کرنے کا بھی عجیب انداز ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کا موسم ہے، مدینہ منورہ ہے، غلے کی قحط پڑی ہوئی ہے، دور دراز سے ضرورت مند آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ترنول والوں سننے کی ذرا ہمت رکھیے، دل تھام کے سنیے، غلہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے موٹی چادر پہنی ہوئی ہے، سردی کا موسم تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، سامنے سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی، آپ دیتے جا رہے ہیں، بدو دیہاتی آدمی تھا۔ اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی چادر پکڑی اور زور سے کھینچا۔ چادر اتنے زور سے کھینچی کہ چادر کا کنارہ آپ کی گردن مبارک میں کھب گیا اور زخمی ہو گیا، ایسے جھٹکا دیا۔ اب ذرا دیکھیے، یہ بھی سیرت ہے۔ چادر کھینچی، نبی علیہ السلام کی گردن زخمی ہوئی، یوں دیکھا اس دیہاتی کی طرف، کہا کیا بات ہے بھائی، خیریت؟ کہنے لگا بات کیا ہے، یہ اونٹنی لے کے آیا ہوں، غلہ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ سیدھی بات کر۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ ایسی حرکت کی تجھے ڈر نہیں لگا؟ یہ حرکت کی تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لگا؟ کہنے لگا میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن آپ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھائی اور احسان سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا جانتا ہوں، بس یہ کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا انس اس کو جتنا چاہیے دے دو۔ اللہ اکبر۔ تکسب المعدوم، آپ کماتے ہیں، بے قصوں لاچاروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، ترنول والو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں تصدق الحدیث، اللہ کے پاک پیغمبر آپ سچ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟
لوگوں کی عادت ہے ہر کسی سے سچ بولتا ہے، بیوی سے بندہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ عام لوگوں کا یہی معاشرہ ہے جی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے سب کو بتاتا ہوں، میری بیوی کو میں نے نہیں بتایا۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں بس میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میری تنخواہ کتنی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر جتنی بتاؤں گا وہ اتنی زوراور ہے کہ ساری کی ساری لے لے گی، ساری تنخواہ وصول کر لیں گے۔ قربان جاؤں میرے پیغمبر کی صداقت پر کہ آپ کی زوجہ، آپ کی پہلی رفیق حیات کہتی ہے آپ سچے ہیں۔ کیا ہیں؟ اور سچائی اتنی بڑی صفت ہے میرے پاک پیغمبر کی سیرت میں، سچائی کا اتنا بڑا کردار ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دشمنی پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ہرقل کی بارگاہ میں، دربار میں، بادشاہی محل میں کھڑا ہے اور نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہے، تو ہرقل سوال پوچھتا ہے، ابو سفیان جواب دیتے ہیں، کہنے لگے کیف ہوا فیکم، وہ جس شخصیت نے دعویٰ نبوت کی ہے وہ کیسا آدمی ہے، نسب کیسا ہے اس کا، کیف نسبہ؟ تو ابو سفیان کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، ہم میں وہ بہت عالی نسب والا ہے۔ فرمایا اچھا اور بتاؤ کہ ان کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ باپ نے بادشاہ گزرا ہے کوئی باپ دادا میں؟ کب بادشاہت بھی نہیں تھی باپ دادا میں۔ اچھا یہ بتاؤ ان کے ساتھی جو ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے دوبارہ متنفر ہوتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، جو ان کا آ جاتا ہے ان پہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے، چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا۔ ہرقل نے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے سچا ہے، آج تک تم نے اس کو کیسا پایا؟ ابو سفیان کہنے لگے آج تک تو ہم نے سچا ہی پایا۔ کھڑا ہے اس لیے کہ ان کے خلاف بات کی جائے اور زبان سے سب وہی باتیں کہہ رہا ہے جو میرے پیغمبر کی شان کے لائق ہیں۔ تو آپ سچے ہیں، تصدق الحدیث۔ اور آج ہم لوگوں نے معاشرے میں دکاندار کہتا ہے سچ بولوں دکان نہیں چلتی، سچ بولوں کاروبار نہیں چلتا، سچ بولوں تو رشتے نہیں قائم ہوتے، سچ بولوں تو اکیلا رہ جاؤں گا۔ میرا دوست سچ بولیے، سچ کو آنچ نہیں، سچائی بہت بڑی بات ہے، سچائی رحمت کا سبب ہے، جھوٹ تو لعنت کا سبب بنتا ہے۔ آئیے فرمایا تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ کی شان یہ آپ مہمان نواز ہیں۔ کیا ہیں؟ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی بھی بڑی صفت ہے، کئی لوگوں نے بیٹھک بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن عید والے دن دروازہ کھولتے ہیں، شاید کوئی آج بھول کے آ ہی جائے، عید والے دن بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ کوئی صفت ہے؟ مہمان نوازی تمام نبیوں کی صفت ہے، اور مہمان نوازی امام الانبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، مہمان نوازی صحابہ کی صفت ہے، اور مہمان نوازی سخیوں کی صفت ہے، مہمان نوازی عزت دار لوگوں کی صفت ہے۔ جس شخص کے دسترخوان کو وسیع دیکھو، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ ہے، کاش وقت ہوتا، بڑا بہترین قصیدہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اس قصیدے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے عیب زیادہ ہیں، کیا ہیں؟ عیب زیادہ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپ جائیں، تو وہ کہنے لگے سخاوت کرو، سخاوت عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ تو فرمایا تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق پہ آنے والے حوادث مصیبتوں میں آپ تعاون کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ اماں جان خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف ہے، یہ اس کی بیان کردہ سیرت میں پہلی تقریر ہے میری اماں جان کی۔ قربان جاؤں اماں
خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر آپ جب تک زندہ رہی میرے پاک پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کے 25 سال گزارے۔ کتنے سال؟ اور ان 25 سالوں میں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح فرمائے، 11 امہات المومنین ہیں، اور اگر آپ کی 2 باندیوں کو بھی شمار کر دیا جائے تو 13 امہات المومنین، جیسے کہ سیرت حلبیہ اور دیگر کتابوں نے تعداد 13 تک لکھی ہے، ان کو شامل کر کے۔ تو آپ دیکھیے کہ کئی نکاح کیے، لیکن آپ پھر بھی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، آپ پھر بھی یاد کرتے تھے۔ جس دن گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی، نبی علیہ السلام فرماتے یہ خدیجہ کی بہنوں کے پاس لے جاؤ، خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر پہنچا دو۔ حالانکہ بیویاں تو کافی ساری ہو گئی، تو جب یاد کرتے تو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے اماں عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اور بھی بڑی بیویاں دے دی ہیں، کنواریاں بھی دے دی ہیں، تو آپ پھر بھی اسی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں نہ یاد کروں؟ آپ کے جملے کیا ہیں؟ فرمایا واہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، ہائے خدیجہ، خدیجہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ سنیے ترنول والو، سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا اس وفادار ام المومنین کے لیے۔ فرمایا عائشہ جب ہر طرف سے میری تکذیب ہو رہی تھی، خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب ساری دنیا میرے حوصلے توڑ رہی تھی، خدیجہ ہی میرے حوصلے باندھ رہی تھی کہ حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے۔ جب میں باہر کے غم لے کے گھر آتا، خدیجہ میرے غموں کو دور کر دیتی۔ جب ساری دنیا نے مال روک دیا، بائیکاٹ کر دیا، خدیجہ نے مجھ پہ اپنا مال فدا کر دیا۔ تو خدیجہ کو کیوں نہ یاد کروں؟ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ اتنا مانا تو توحیدیوں سب کو آتا ہے، کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا، کس بات کا گواہ بنا کر بھیجا؟ میرا پاک پیغمبر شرک کی بستی ہے، مشرکین ہی مشرکین ہے، اللہ کی توحید کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لات، منات، عزا و حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، اصحاب کی الوہیت کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں۔ اگر نہیں تم میری توحید کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا پاک پیغمبر انا ارسلناک شاہدا، کفر کے اس گڑھ میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلناک شاہدا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، دیگر کئی علماء مانا کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن کا معنی بیان کرنے والا۔ اب آپ کہیں گے یہ معنی کتوں آ رہا؟ شاہدن کا معنی بیان کرنے والے، یہ کہاں آ گیا؟ ہم تو یہ معنی جانتے ہیں گواہی دینے والا۔ سن لیجئے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں معنوں میں۔ کیسے؟ گواہی دینے والا، بیان کرنے والا ایک ہی ہے کہ گواہی بھی گواہ،
جو کچھ دیکھتا ہے وہی عدالت میں بیان کرتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہ جرگے میں آ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اِنَّا ارسلناک شاہداً، میرا پیغمبر جو کچھ میں نے تجھے قرآن میں دکھایا ہے آپ وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ آپ کیا کریں؟ وہ بیان کریں میرے پیغمبر، جیسے میں دکھاتا جاتا ہوں بتاتا جاتا ہوں ایسے آپ بیان کرتے جائیں، آپ گواہ ہیں۔ دوسرا معنی، قیامت کے دن جب سارے نبیوں کو اللہ پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا، سارے نبی کہیں گے پہنچایا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا آپ تک پیغام نبیوں نے پہنچایا، وہ اسی میں اپنی بلائی سمجھیں گے کہ انکار کر جائیں، وہ کہیں گے جی ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا۔ شاید ادھر بھی جھوٹ سے کام چل جائے تو جھوٹ بول جائیں گے کہ ہمیں تو کسی نے نہیں پہنچایا پیغام۔ اللہ فرمائیں گے گواہ ہے کوئی تمہارا نبی ہو جو گواہی دے کہ آپ نے پیغام پہنچایا؟ وہ نبی کہیں گے اللہ آخری نبی کی امت ہماری گواہ ہے، یہ پوری امت گواہ ہے۔ تو یہ امت اٹھے گی اور گواہی کیا دے گی؟ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا، ان ظالموں نے مانا نہیں ہے۔ جو ہی گواہی دی جائے گی اعتراض تو آئے گا کہ ہم سے صدیاں ہزاروں سال بعد میں آنے والے ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی اللہ یہ بات سچ ہے کہ ہم ہزاروں سال بعد آئے، ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اتنا اعتبار ہمیں اپنے دیکھے پر نہیں جتنا تیرے پیغمبر کے فرمان اور قرآن پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بتایا، تیرے نبی نے بتایا تو ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اٹھ کے کہیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اور قرآن یہ منظر یہاں ذکر کرتا ہے، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے ذرا غور کیجئے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، متوسط امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور میرا نبی تم پر گواہ ہو جائے۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، دوسری صفت وَمُبَشِّرًا، آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ترنول والو کس چیز کی بشارتیں، کس چیز کی بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے؟ بشارتیں ایک نہیں، کبھی آپ عمومی بشارتیں دیتے ہیں سارے مومنوں کو، جیسے قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، سارے مومنوں کو بشارت۔ اور کبھی آپ کی بشارتیں خاص خاص ہیں، خاص بشارتیں کیسے ہیں؟ فرمایا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیجئے، اور دنیا میں یہی کام مشکل ہے، صبر کرنا۔ کیا؟ صبر، برداشت، یہی چیز ختم ہو چکی ہے۔ آپ جائیں روڈ پہ آپ کو صبر کا پتہ چل جائے گا، چوک میں ٹریفک کے اشارے میں آپ کو صبر کرنے والے نظر آئیں گے۔ ما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ میں نے ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ روزے کا ثواب بھی اللہ بغیر حساب دیتا ہے۔
تو یہ تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ آ گیا۔ علامہ شنقیطی نے جملہ لکھا ہے اضواء البیان میں، وہ فرماتے ہیں صبر کا اجر بے حساب ہے، اور روزے کا اجر بے حساب اس لیے ہے کہ روزہ بھی صبر ہی کا نام ہے۔ روزہ بھی کس کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اور کبھی فرمایا متقین کو بشارت سنا دیجئے۔ کبھی آپ کی بشارتیں یوں ہیں، فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ اعلان کر کے بشارت سنا دیجئے کہ بے شک میں ہی غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں۔ کبھی آپ کی بشارتیں یوں ہوتی ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بخش دے گا سارے گناہوں کو۔ اور کبھی آپ کی بشارتیں خاص ہیں۔ وہ خاص کیسے ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا ایک ہی محفل میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام گنوائے۔ کبھی یوں بشارتیں ہیں، اور کبھی آپ کی بشارتیں ایک ایک فرد کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک ایک فرد کے لیے۔ تو مبشرہ، آپ بشارتیں دینے والے ہیں۔ اور کبھی آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے وَنَذِيرًا، صرف بشارتیں ہی نہیں دیتے بلکہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا، کبھی آپ فضائل بیان کرتے، اللہ کی رحمت کے تذکرے کرتے، مجمع عش عش کرنے لگتا، یوں لگتا کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں۔ اور کبھی جب آپ ڈرانے پہ آتے تو ذرفت منہ العیون، آپ کی تقریر سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے صرف بشارتیں ہی بشارتیں، یا صرف ساری زندگی ڈراوے ہی ڈراوے۔ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا شاہ صاحب، جیسے آپ کا ادارہ دور حدیث تک طلباء ہیں، تو لوگ آتے ہیں فلاں محلے کے لیے امام چاہیے، فلاں محلے کے لیے امام چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی امام خطیب دے دو۔ تو مدرسے کے جو بڑے شیخ تھے انہوں نے کہا فلاں طالب علم چلا جائے، یہ آپ فلاں امام و خطیب ہیں فلاں علاقے میں۔ وہ گیا، 3-4 جمعے کے بعد مقتدی جرگہ آگے کہنے لگے جی اس امام صاحب کو واپس کر دو، یہ واپس لے لو۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں 4 جمعے ہو گئے، جہنم کے سوا تذکرہ ہی کوئی نہیں، اس کے پاس صرف جہنم ہی ہے، 4 جمعے ہو گئے ہیں، بس اسی کو بڑکایا ہوا ہے اس نے۔ تو ہم تو ڈر گئے ہیں، نہ رات کو نیند آتی ہے، اب خیالات میں بھی وہی آ رہا ہے۔ تو یا یہ کہ بشارتیں ہی سنا دو تو جرت پیدا ہو جائے گناہ کرنے کی، یہ بھی نہیں، دونوں مبشرا و نذیرا، بشارتیں دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ آپ کے ڈر سے کانپ بھی اٹھتے تھے، لرز بھی اٹھتے تھے، ایسے آپ ڈراتے۔ اور کبھی کبھی آپ بشارتیں دینے پہ آتے تو یوں بھی بشارت دیتے، فرمایا او میرے صحابہ، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ترنول والوں میرے خیال ہے آپ تھک گئے ہیں، جو نہیں تھکے وہ بولو سبحان اللہ، تاکہ میں چل سکوں۔ فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ بولو 100 حصوں میں، 99 حصے رحمت کے پاس رکھے۔
اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. 99 پاس رکھے، ایک حصہ رحمت دنیا پہ تقسیم کر دیا. اسی ایک حصے ہی رحمت کے اندر یہ کمالات ہیں. نبی کی امت سے محبت، یہ اسی ایک درجہ رحمت کا کمال ہے. امت کا نبی سے پیار، محبت، شفقت کرنا، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے. استاد کا شاگردوں سے، شاگردوں کا استاد سے پیار، مرید کا پیر سے، پیر کا مرید سے، رشتہ داروں کا، ماؤں کا اولاد سے، اولاد کا ماؤں کے ساتھ محبت، پیار، یہ اسی 100ویں حصے کا کمال ہے. اللہ کے پیغمبر نے تشریح کرتے کرتے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا کہ گھوڑا اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ نیچے کچلا نہ جائے. یہ بھی اسی حصہ رحمت کا کمال ہے. یہ ایک حصہ رحمت ہے. جب قیامت برپا ہوگی اللہ باقی 99 حصے بھی کھول کے تقسیم کر دے گا. جب اس ایک حصہ رحمت کا یہ کمال ہے تو جب میرا رب 99 حصے محشر میں اور کھولے گا تو اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. بولو یہ بشارت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بندے کو ایک سو فرمایا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور میں نے میرا پیغمبر آپ کو داعی الی اللہ بنایا. کیا بنایا؟ یہ بھی صفت ہے آپ کی سیرت میں، داعیا الی اللہ. آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے میرا پیغمبر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے یہی میرا راستہ ہے. کون سا؟ ادعو الی اللہ. میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میرا پیغمبر ادعو بلا، پکار الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگ حکمت کا یہ معنی وہ جڑی بوٹیوں والی نہ سمجھ لیں. حکمت سے مراد قرآن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ قرآن حکمت ہے، حکیم ہے، حکمتوں سے پر کتاب ہے. اس کے ذریعے ذکر بالقرآن من یخاف وعید بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ موعظہ حسنہ، اچھے اچھے وعظوں کے ذریعے آپ دعوت دیں. کس کے ذریعے؟ اچھے اچھے وعظوں کے ذریعے آپ دعوت دیں. بیٹا میں چندوں کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. شکریہ، خوش رہو، سلامت رہو. ہاں فرمایا والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ذریعے آپ دعوت دیں. اور اگر کہیں تکرار، بحث، مناظرے کی بھی ضرورت آ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن. اگر گفتگو کا کوئی موقع مل بھی جائے، کوئی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس میں بھی طریقہ کیا ہو؟ احسن طریقے کے ساتھ. اللہ اس پر تفسیر بدائع التفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جو 3 درجے ذکر کیے، آپ نے کہا لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. کچھ بالحکمہ سے مان جاتے ہیں، کچھ لوگ موعظہ حسنہ سے مان جاتے ہیں، اور پھر تیسرا درجہ آپ نے ہر درجے پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن کا کیا مطلب. بحث بھی اگر پڑ جائے ضرورت تو اچھے طریقے سے. اور یہاں ترنول والوں لفظ اللہ نے ذکر کیا، میرا پیغمبر آپ داعی ہیں. آپ صرف داعی نہیں بلکہ دعا، داعیوں کے امام ہیں.
کیونکہ داعی وہی بنے گا جو آپ کے طریقے پر دعوت دے گا تو اس کی دعوت حق ہے، اور اگر آپ کے منہج اور طریقے کے خلاف کوئی بندہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت بھی باطل ہے۔ آپ داعی اللہ ہیں۔ اور امام راضی رحمہ اللہ نے ادھر کمال کا ایک نقطہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں، پیش کر دوں؟ ایک امام راضی کا پیش کروں گا، دوسرا پھر میں اپنے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کا پیش کروں گا۔ آپ ذرا سنیے دونوں کا۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر سے فرمایا میں نے آپ کو داعی بنایا، آپ داعی ہیں مدعی نہیں ہیں۔ کیا؟ مدعی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ داعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں داعی میں اور مدعی میں فرق ہوتا ہے فن مناظرہ کے اعتبار سے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں مدعی کی تعریف مناظرے کے فن میں یہ المدعی من یدعی خلاف الظاہر، مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ کس کے خلاف دعویٰ کرے؟ میں دن 12 بجے کھڑا ہو جاؤں چوک میں کہوں جی سورج نکلا ہوا ہے تو مجھے کوئی مدعی کہے گا؟ نہیں بھائی، تیرے کہنے کی ضرورت ہی، سارے نظر جو آ رہا ہے ظاہر ہے بھائی، یہ کوئی کمال نہیں۔ لیکن مدعی تب جب میں ظاہر کے خلاف دن 12 بجے کوئی بندہ کہے جی سورج آج طلوع، لوگ کہیں گے یہ مدعی ہے، اب دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا آپ مدعی نہیں ہے، مدعی جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے۔ میرا پیغمبر تو توحید بیان کرتا ہے اور توحید تو سورج نکلنے سے زیادہ ظاہر ہے۔ مسئلہ توحید تو ظاہر باہر ہے، میری وحدانیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا داعین اللہ، اور دوسری توجیہ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک داعی ہوتا ہے ایک مدعی ہوتا ہے۔ ترنول والوں نبی داعی ہیں کہ مدعی؟ بولو زور سے، نبی داعی ہے، داعین اللہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کا اختیار ہو، اور داعی وہ ہوتا ہے جس سے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا اختیار نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، مدعی دعویٰ چھوڑ سکتا ہے، کیا؟ آپ مدعی نہیں، میرا پیغمبر، ساری کائنات اوپر نیچے ہو سکتی ہے، میرا محمد اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ جس دعوے پہ کھڑے ہیں اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، آپ آئیے۔ یہ سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، وفد ان کا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پتہ ہے ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ یبن اخی، او میرے بتیجے، ہؤلاء رؤساء قومک، یہ تیری قوم کے سردار لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آپ سے نالائیں، شکوہ کنائیں، سارے ناراض ہیں، آپ ان سے صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا صلح کیوں نہیں کر لیتے تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے، صلح کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جملہ کہا؟ ترنول وال، بس میری تقریر کا آخری جملہ ہے، آپ تھک گئے۔ فرمایا میرے چچا، یہ جو جرگہ آیا ہے ان سے کہہ دیجئے انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، انی ارید منہم کلمۃ واحدۃ، او میرا چچا میں ان سے ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کلمہ بھی کیسا ہے؟ اذا قالوها، اگر وہ میرا کلمہ مان جائے تو تطیع لهم العرب وتؤدی
تؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب سارے ان کے تابع دار بن جائیں گے اور عجمی دنیا کے ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کیسا کلمہ ہے میرا؟ اگر یہ مان جائیں تو عرب ان کے پیروکار اور عجمی ان کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو ابو جہل دونوں پہ مرتا تھا، سرداری پہ کہ لیڈر بن جاؤں، اور اس پہ بھی مرتا تھا کہ مال مل جائے۔ تو ایک دم کہنے لگا ہاتھ ہاں، وہی کلمہ مجھے چاہیے جس سے بادشاہت ملتی ہے، کرسی ملتی ہے، مال ملتا ہے، ہاتھ ہاں لے آ۔ اور بعض سیرت نگاروں نے ایک لفظ لکھا ہے، کہنے لگا عشرن، ایک کلمہ نہیں جس میں یہ کچھ ملتا ہو میں 10 بھی ماننے کو تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 نہیں، بس وہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ ایک کلمہ یہ ہے، مان جاؤ، یہ یقین بنا لو کہ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر اللہ۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، پھر ابو جہل نے منہ بنا لیا، سب کے منہ بگڑ گئے، کہنے لگے اسی میں تو جھگڑا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ سارے الہہ کو رد کر کے ایک ہی الہ کا تذکرہ، ایک ہی الہ کو ہم مان لیں، یہی تو عجیب بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آفر کی، کہا آپ ان سے کہیں لڑکی چاہیے، جس خاندان کی لڑکی آپ کو پسند نکاح میں دیتے ہیں، مال چاہیے، مال ہم آپ کو دیتے ہیں، بادشاہت آپ کو دیتے ہیں، لیکن بس صرف لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ داعی اور مدعی میں فرق کیا ہے۔ مدعی جرگے میں دعویٰ چھوڑ سکتا ہے، داعی کا جملہ سن لیجئے، فرمایا میرا چچا اس کا مطلب 1 گھنٹہ اور ہو، فرمایا میرا چچا، کیا کہتا ہوں، لفظ سننے کو چاہیں گے آپ؟ فرمایا میرے چچا یہ کہتے ہیں مال دیتے ہیں، لڑکی دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ سن لیجئے، اگر یہ سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اللہ کی قسم میں اپنی بات سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو ہم نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ داعی بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سراجًا منیرا۔ علماء طلباء بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں سورج کے لیے شمس کا لفظ بھی استعمال کیا، اور چراغ کے لیے سراج کا لفظ بھی استعمال کیا، اور سورج ہی کے لیے سراج کا لفظ بھی استعمال کیا۔ بس زیادہ لغت نہیں، انشاءاللہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ میرے نبی کی عظمت سے لطف اٹھا کے جھوم جاؤ گے۔ سورج کو اللہ نے سراج کا، شمس بھی کہا، اور کیا کہا؟ سراج بھی کہا۔ اصل میں سراج دیوے کو کہتے ہیں، دیوا جانتے ہیں؟ چراغ، پختانو تم دیوا ہوئی پوچھ ہوئی، دیوے کو، چراغ کو سراج کہتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو بھی سراج کہا، اور اللہ نے نبی کو بھی سراج کہا۔ فرق کیا، سورج کو سراجم وہاجا کہا، نبی کو سراجم منیرا کہا۔ اچھا ایک لفظ اور، سورت فرقان میں اللہ نے چاند کو منیرا کہا لیکن سراجا نہیں کہا۔ مثلا کیسے؟ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا
وقمرا منیرا، اللہ نے سورج بنایا وقمرا، اور چاند روشن بنایا، تو منیرہ چاند کے ساتھ لگایا، سراج نہیں لگایا، سراج سورج کے ساتھ لگایا، منیرہ نہیں لگایا، منیرہ چاند سے اٹھایا، سراج سورج سے اٹھایا، دونوں کو جمع کر کے محمد کے لیے اکٹھا کر کے استعمال کر دیا، آپ کو بتا دیا کہ اتنی روشنی سورج اور چاند سے نہیں پھیلی جتنا نور توحید میرے محمد سے پھیلا ہے، سراجم منیرا۔ اور امام علامہ ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں ایک اور معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سراجم منیرا سے پہلے لفظ ذو مقدر مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ذو سراجن، آپ سراج منیر والے ہیں، کیا ہیں؟ اب معنی کیا ہے سراج منیر والے؟ پہلے میں تو آپ سراج منیر، دوسرے میں ذو سراج منیر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن سراج منیر ہے، آپ یہ لے کر پھیلتے ہیں اور آپ دعوت دیتے ہیں، زندگی باقی ملاقات باقی۔